کہ حضرت یہ بتائیں جب مسافر بن جائیں تو بظاہر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آرام دہ سفر ہوتا ہے، تو کیا ہم روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، یا اگر نہ رکھیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تو شریعت نے ہمیں ایک حد بیان کر دی. شریعت بیان کرتی ہے کہ جب آپ 98 کلومیٹر سفر کرتے ہیں، یعنی آپ کا سفر جو ہے وہ 98 کلو یا اس سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے، تو آپ شرعی مسافر ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ 15 دن سے کم اگر آپ کہیں بھی ٹھہرتے ہیں تو پھر حکم اور ہے، اگر 15 دن سے زیادہ کہیں ٹھہرتے ہیں پھر حکم اور ہے. 15 دن سے کم اگر آپ کہیں ٹھہرتے ہیں تو آپ نماز قصر نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ بلکہ نماز قصر پڑھیں گے، لیکن اگر آپ 15 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو پھر آپ شرعی مسافر نہیں رہے، اب آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے. تو اگر آپ جا رہے ہیں 98 کلومیٹر سفر بھی ہے اور 15 دن سے آپ نے کم کہیں بھی ٹھہرنا ہے، 10 دن 5 دن 6 دن 7 دن 12 دن، جتنا دن بھی آپ ٹھہریں گے، آپ اگر روزہ نہ رکھیں آپ جواب دہ نہیں ہے، آپ تراویح نہ پڑھیں آپ جواب دہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو وقت میسر ہے تو آپ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو روزہ بھی رکھیں، اور نماز تراویح پڑھنے کا اگر آپ کو موقع میسر آتا ہے تو نماز تراویح بھی پڑھیں. ایک اور اہم مسئلہ دوستوں نے پوچھا کہ بعض دفعہ ہمارے علاقے میں عمارات تعمیر ہوتی ہے، گھر بن رہا ہے، فیکٹری تعمیر ہو رہی ہے، کوئی بہت بڑی عمارت ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے. اب وہاں جو مستری کام کرتے ہیں، جو مزدور کام کرتے ہیں، اگر وہ کام کرتے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور جب وہ روزہ نہیں رکھتے تو ان کو دن کو پانی بھی دینا پڑتا ہے، ان کو کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے. تو علماء نے اس کا بڑا مختصر جامع جواب دیا. انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے. اگر روزہ نہیں رکھے گا تو یہ گنہگار ہوگا، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے ایک تو اس نے روزہ نہیں رکھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے گناہ کے اندر اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پانی پلا رہے ہیں، آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو مستری سے کہہ دیں، مزدور سے کہہ دیں کہ آپ نے کام کرنا ہے آپ کی مرضی، کام نہیں کرنا آپ کی مرضی، لیکن میں نے شریعت کی پاسداری کرنی ہے. روزے کے دوران جو وقت ہے دورانیہ ہے، اس میں نہ آپ کو کھانا دیا جائے گا نہ پانی دیا جائے گا. وہ کام کرے یا نہ کرے، لیکن آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے یا دوسروں کے گناہوں کو بھی اپنے سر پہ رکھیں گے. تیسری بات بڑی اہم ہے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ رات کو غسل فرض ہو گیا، اوپر سے سحری کا وقت بھی ہو گیا. اب بندہ یہ سوچنے لگا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو میں روزہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، علماء نے بھی ہماری یہاں رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا. علماء کہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر رات کو غسل فرض ہو گیا، اس حالت کے اندر تم روزہ رکھنا چاہو تو روزہ رکھ سکتے ہو، کوئی کباہت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہمارا فطرتی عمل ہے. ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ خواب آیا، اس کے اندر ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا، یا بیوی سے مقاربت اختیار کی، غسل فرض ہو گیا. اوپر سے آپ اگر غسل کرتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس مجبوری کی حالت کے اندر آپ روزے کی نیت کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی غسل نہیں کیا، تو آپ اس حالت میں بھی اگر روزے کی نیت کرتے ہیں تو روزہ ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ پاکی کی حالت کے اندر سحری کریں اور روزے کی نیت کریں. تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، عملاً آپ نے ایسا کیا نہیں ہوتا، بیوی کے قریب بھی نہیں گئے، لیکن دن کے وقت قیلولہ کے لیے سوئے، پھر غسل فرض ہو گیا، تو اس حالت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آپ پر اگر غسل فرض ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کا ذاتی عمل نہیں داخل ہے، اس میں آپ نے قصداً ارادتاً اپنے روزے کو نہیں توڑا، بلکہ ایسا ہو گیا. ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ بھول کر اگر آپ نے کچھ کھا لیا، پیٹ بھر کر بھی کھا لیا ہے، جب تک یاد نہیں آ جاتا آپ کا روزہ باقی ہے. جب یاد آیا، جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے فوراً نکال دیا، آپ کا روزہ باقی ہے. اسی طرح آپ جو ہے بیوی کے قریب چلے گئے اور بھولنے کی حالت کے اندر آپ نے بیوی سے وہ تمام معاملات کر لیے، جب فراغت پالی تب جا کے آپ کو یاد آیا کہ اوہ مجھے تو روزہ تھا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے. میرے حضور سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھول کر کھا لیا. دیکھیں اسلام کا حسن کتنا ہے. میرے حضور فرمانے لگے، یہ اللہ نے تمہیں کھلایا ہے. یہ کس نے کھلایا ہے؟ یہ اللہ نے تمہیں کھلایا ہے، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لا تؤاخذنا ان نسینا، میرا رب فرماتا ہے اگر تم بھول جاؤ تو ہم مواخذہ نہیں کریں گے. پانچواں مسئلہ بڑا اہم ہے. بعض دفعہ وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ گئے، اب وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن انہوں نے دن کے دورانیہ میں دوائیاں لینی ہے، میڈیسن لینی ہے.
اگر وہ نہیں لیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، طبیعت ناساز ہو جائے گی۔ تو اب علماء کرام فرماتے ہیں وہ ایسے کریں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، روزہ نہ رکھیں، میڈیسن لیں، بعد میں قضا کر لیں۔ لیکن اگر امید نہیں ہے کہ ان کی طبیعت کبھی بحال نہیں ہوگی تو اب وہ ایک ایک روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم ہے، 2.25 کلو گرام یہ گندم ہے۔ یہ گندم آپ آسانی کے ساتھ 2 کلو بھی کہہ سکتے ہیں، آٹا دے دیں، گندم دے دیں، یا پھر اس کی قیمت دے دیں۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ اس وقت تک ہے جب تک آپ کی صحت بحال نہیں ہو جاتی۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کی صحت بحال ہو جاتی ہے تو پھر آپ پر روزہ رکھنا فرض ہوگا، وہ فدیے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چھٹی بات، بعض دفعہ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جن کو دمے کا مرض ہوتا ہے، انہوں نے انہیلر استعمال کرنا ہوتا ہے، پمپ ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا انہیلر ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سانس بحال ہوتی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسے دمے کے افراد ہیں اور وہ پورا دن اپنے معاملات کو قابو نہیں رکھ سکتے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو وہ روزہ سرے سے رکھیں نہیں۔ اگر رکھیں گے اور اسی حالت میں ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تو اب وہ انہیلر استعمال کریں گے، لیکن روزہ ٹوٹ گیا، دوبارہ اس کی قضا دینی پڑے گی، دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ نے انجیکشن لگوانا ہے، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ انجیکشن ایک تو رگ میں لگایا جاتا ہے یا پھر گوشت میں لگایا جاتا ہے، جس طرح بھی لگایا جاتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں، اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، روزہ انجیکشن لگوانے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ڈرپ لگوائی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، طاقت کے لیے انجیکشن لگوایا یا قوت کو بحال کرنے کے لیے آپ نے ڈرپ لگوائی، تب روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے روزہ رکھنے کی حالت کے اندر اگر آپ نے ڈرپ لگوائی مجبوری کی حالت کے اندر یا انجیکشن لگوایا، روزہ آپ کا